اللہ تعالیٰ کے لیے بے حساب درود و سلام حضور سید کائنات حافظ و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ حضرات کی اس خوبصورت بزم کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے حضرت مولانا حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ آپ نے محبت اور عقیدت کا رشتہ کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی کیفیت یہی ہوتی تھی کہ مسجد میں نمازی سما نہیں سکتے تھے، اور آج کئی سال گزر جانے کے بعد بھی الحمدللہ وہ رونق اسی طرح ہے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے مولانا کے صاحبزادگان نے اپنے والد گرامی کے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ اصل بیان ہمارے مہمان عالم دین خوش آواز اور نہایت علمی اور علمی نکات اور محبت والے انداز میں گفتگو کرنے والے ہمارے نوجوان عالم دین مولانا محمد خضر الاسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ ہی فرمائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی مولانا کے صاحبزادگان چہرے خوبصورت، سروں کے اوپر دستانے اور شلوار قمیص جو ہمارے بزرگوں کا ایک ہی لباس ہے، بڑے بڑے آستانے، یہ میں درد کی بات کہنے والا ہوں، بڑے بڑے آستانے جب ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ ان کی شخصیت اتنی بلند و بالا ہے، فرشتوں کے پر ان کے قدموں کے نیچے نظر آتے ہیں۔ لیکن صاحبزادگان میں وہ دین کے ساتھ محبت، وہ تڑپ، وہ لگن آج بہت کم نظر آ رہی ہے۔ مغربی ماحول میں ڈال گئے وہ شہزادے، وہ حویلیوں کے وارث رہ گئے، وہ جائیدادوں کے وارث بن گئے، ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ان کو نذرانے مل رہے ہیں، ان کا مسجد کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے۔ یقیناً ان کے اسلاف کی روح ان سے بیزار نظر آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کرامت یہ ہے کہ انسان حیرت میں ڈال دے اور پتھروں کو بلا لے اور یہ کر دے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ کرامت ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت یہ کرامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن نیک اولاد اگر اس نے چھوڑی ہے، نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، رکے گا نہیں بلکہ چلتا ہی رہے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے، صلہ رحمی کرنے سے اور اچھے اعمال سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس پر علماء نے بڑی بحث فرمائی کہ
کہ قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے، موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ پہلے ہو سکتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی بات بھی بالکل سچی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو علماء نے بحث فرمائی کہ عمر کیسے بڑھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ مولانا حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اگرچہ ظاہراً نہیں ہیں، مگر وہ اپنی اولاد اور اپنے محبت کرنے والوں کی صورت میں آج بھی وہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں جو اہل محلہ ہیں وہ اس حقیقت سے زیادہ باخبر ہیں۔ حضرت مولانا حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صرف سحری خود نہیں جاگتے تھے بلکہ جگایا بھی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ بہت عظمت والے ہیں جو نیکی کے لیے چابی ہیں اور برائی کے لیے تالا ہے۔ نیکی کے لیے چابی ہیں اور برائی کے لیے تالا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بڑی جرت والے اور بڑی غیرت والے عالم دین تھے۔ بعض حضرات یعنی علم میں تو شک نہیں ہوتا، تقوی میں، لیکن ان کے اندر بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ موقع پر وہ بس مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا حوصلہ بھی دیا تھا۔ وہ جرت کے ساتھ بات کرتے تھے، ادھار نہیں رہنے دیتے تھے، خاص طور پر مسلک کے معاملے میں نقد و نقد کر کے آتے تھے۔ آپ خیال فرمائیں، کوئی سال مہینے نہیں گزرے، ہفتہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، ایک درویش عالم دین کا جنازہ پڑھا گیا بریلی شریف میں۔ بریلی شریف میں رسول پاک علیہ السلام کے دین کے ایک وارث کا جنازہ پڑھا گیا۔ بر صغیر کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ 1.25 کروڑ مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے جنازہ میں شریک ہیں۔ حضرت مفتی اسلام، حجت الاسلام، تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، نہایت نورانی چہرہ، اللہ، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں قدرت نے واقعتاً ان کو اتنا حسین بنایا تھا، اتنی پیاری شکل و صورت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ والوں کی نشانی یہ ہے انہیں دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے۔ آج ایک ذہن یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، سب کی تعظیم کرنی چاہیے، سارے ہی عزت کے لائق ہوتے ہیں، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی پلپلا اور انتہائی گھٹیا قسم کا تصور ہے۔ عزت والے آدم علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام کی تعظیم کا منکر بخدا عزت والا نہیں ہے۔ اس سے گھٹیا اور کمینہ ہے ہی کوئی نہیں جو نبی کی عظمت کا منکر ہے۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بہت کہہ لیں خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں،
10-20 سال کے بعد پھر صلح صفائی کی طرف لوگ آتے ہیں اور ہو جاتی ہے میری کمی کوتاہی بھی، اور پھر لوگ آ جاتے ہیں، چلو معافی تلافی ہو گئی، صلح صفائی کے ساتھ لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کا بے ادب 20 سال کے بعد کیا صلح ہو سکتی ہے؟ 100 سال کے بعد کوئی صلح کی صورت نکل سکتی ہے؟ جی چلو بات پرانی ہو گئی، بخدا ایسا نہیں۔ جو نبی کا بے ادب ہے 100 سال کیا 10,000 سال بھی گزر جائیں وہ زخم تازہ ہی رہے گا کہ اس نے نبی کی بے ادبی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر کی بے ادبی کرنے والے اور اپنی عبادت پر گھمنڈ کرنے والے اور ناز اور فخر کرنے والے کہ میں نے سجدے بڑے کیے، میں نے عبادت ریاضت بڑی کی ہے، فرمایا اخرج منہا۔ قدرت نے ابلیس کو فرمایا اخرج منہا۔ کلام کا انداز بتاتا ہے، بتاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا نانا اخرج منہا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بات سمجھے؟ قرآن پاک کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ کس کہہ لیں غضب کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو، تم بدبخت ہو، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ گویا معافی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، جرم کیا ہے؟ نبی کی تعظیم نہیں کی۔ سنیوں سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی کہتے ہیں جی وہ فلانا بڑی تقریریں کرتا ہے، جی واہ جی واہ، وہ تو اس طرح بات کرتا ہے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب گستاخ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ باتیں بڑی لچھے دار کریں گے، بڑی بات کو سجا کے سنوار کے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ لفظوں کے موتی پرونا، فرمایا اس طرح کی گفتگو بھی کریں گے، لیکن ان کی وہ گفتگو ان کے نامہ عمل میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکے گی۔ گفتگو سنے جہاں یا رسول اللہ کے نعرے پر یا رسول اللہ کہنے والا وہ دہشت گرد نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں آپ، دہشت گرد اور جو یا رسول اللہ کے منکر ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، جو یا رسول اللہ کے منکر ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ دہشت گرد نہیں، وہ رسول پاک کی عزت کا پہرے دار ہے۔ اگر وہ دہشت گرد ہوتا اس کے پاس گن تھی، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا، وہ بھون کے رکھ دیتا سامنے جتنے لوگ تھے، نانا وہ دہشت گرد تھا ہی نہیں، وہ رسول پاک کی عزت کا پہرا دینے والا تھا۔ اس نے گستاخ رسول کے جگر میں ساری گولیاں اتار کے گن زمین پر رکھ دی اور خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ تو میں ایک ولی کامل ایک فقیر کی بات سنا رہا تھا کہ بریلی شریف میں جنازہ ہوا، کم از کم
1.25 करोड़ मुसलमान जनाजे में शरीक हुए। मौलाना का मिजाज कोई इस तरह का था, ओ जी बस ठीक है, बिल्कुल के रहना चाहिए, सारे अच्छे होते हैं, सबकी ताज़ीम करनी चाहिए। ना ना, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरवत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत का पैरा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यकीन माने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तुम्हें पता है सबसे बड़ा जुर्रत वाला आदमी कौन है? सब आपकी तरफ देखने लगे, जी आपसे बड़ा जुर्रत वाला कौन है? फरमाया सबसे जुर्रत वाला मुसलमान सिद्दीक़ अकबर। ये शेर खुदा फरमाया। हम चूंकि सुन्नी हैं, हम हुजूर की आल के भी नौकर हैं, असहाब के भी नौकर हैं। जो हुजूर की आल का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा बिगड़ता है, उसको डरना चाहिए कहीं उसको लकवा ना हो जाए। रब बड़ी गैरत वाला है, उसका मुंह कहीं टेढ़ा ना कर दे अल्लाह ताला। चलो मौलाना फरमा रहे हैं, और जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के यारों का जिक्र सुन के जिसका चेहरा बिगड़े, वो भी तौबा कर ले, कहीं लकवा हो सकता है उसको भी। सुन्नी इतना खुशबख्त है, इतना सादतमंद है, रसूल पाक के यारों का जिक्र आए तो सुन्नी का चेहरा खिलता है। हुजूर की आले पाक का जिक्र आए तो आले सुन्नत के चेहरों पर रौनक आती है। अबू बकर हम चुका बा, उमर दर तवाफ़े ओ, अबू बकर हम चुका बा, उमर दर तवाफ़े ओ, उस्मान आबे ज़मज़म, अली हज अकबर। ज़्यादा गुफ्तगू तबीयत अभी मुकम्मल नहीं है। आप लोगों का जिक्र तो सुभानअल्लाह शिफा मिलती है। जिस बुजुर्ग शख्सियत का आज उर्स है, मुझे उनके साहबजादगान की सूरत में, सीरत में और दीन के साथ उनकी मोहब्बत में मौलाना नजर आ रहे हैं। साहबजादा मौलाना हाफिज मोहम्मद हाशिम साहब, हज़रत मौलाना साहबजादा मोहम्मद तैयब नूरानी साहब, मैं इन अजीज़ों को देखकर खुश भी होता हूँ, उनके लिए दुआ भी करता हूँ। मौलाना चले गए, उनकी यादें रह गई। कदर करें ऐसे नेक साले नौजवान उलमा की, ये भी चराग है। हजरत मौलाना हाफिज गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी मिंबर रसूल की खिदमत की, मुसल्ले रसूल की खिदमत की।
صاحبزادگان نے اپنے والد گرامی کے اس مشن کو جاری رکھا۔ میں شاباش بھی دیتا ہوں، سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور جتنے احباب جو عمر میں بے شک بڑے ہیں ان سے، ان سب کو میں محبت کے ساتھ تلقین کرتا ہوں، جس طرح حضرت مولانا سے وہ بڑی محبت شفقت کے ساتھ اور یوں کہہ لیں نیازمندی کے ساتھ ملتے تھے، اسی طرح تعلق برقرار رکھیں، حضرت کی روح خوش ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم حضرت مولانا علیہ الرحمہ کو جنت میں بڑا اونچا مقام عطا فرمائے، اور صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ اتفاق، اتحاد، محبت، لگن کے ساتھ دین کی اسی طرح ہمیشہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، غریبوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اصل بیان ہمارے مہمان عالم دین حضرت مولانا مفتی خضر الاسلام صاحب آمد برکات مداریہ فرمائیں گے، اور قدرت نے ان کو بہت ساری زبانوں میں گفتگو کرنے کی صلاحیت دی۔ اردو پنجابی تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کہیں گے پشتو میں بات کریں، مولانا پشتو بھی سنا تو ہم زیادہ مزہ آنا